سوچ کر دیکھیے، اگر قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کا ہو اور ہم وہیں فیل ہو جائیں تو نہ روزہ کام آئے گا، نہ زکوٰۃ، نہ حج۔ سب سے پہلے پوچھا جائے گا، میرے بندے تیری نماز کہاں ہے؟ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، نماز محض چند رکعتوں کا نام نہیں، یہ بندے اور اللہ کے درمیان رابطہ ہے، یہ دل کو پاک کرنے والا نور ہے، یہ ایمان کی پہچان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز دین کا ستون ہے، جس نے اسے قائم رکھا اس نے دین کو قائم رکھا، اور جس نے اسے چھوڑ دیا اس نے دین کو چھوڑ دیا۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو نماز پڑھتے تو ہیں لیکن اس کے احکام سے نا واقف ہیں، وضو ٹھیک سے نہیں، لباس پاک نہیں، قرآن کی تلاوت میں غلطیاں، اور دل کہیں اور بھٹکتا ہے۔ یاد رکھو، اللہ تعالیٰ کو صرف ادائیں نہیں بلکہ دل کی حاضری چاہیے۔ احکام نماز کی چند اہم باتیں۔ پاکی کے بغیر نماز نہیں ہوتی، وضو درست ہونا ضروری ہے، اور اگر ناپاکی ہو، مثلا کپڑوں پر ناپاکی، تو نماز باطل ہو جاتی ہے۔ قبلہ سمت کا علم ہونا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جہاں کہیں تم ہو اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کر لو۔ لباس ڈھکا ہونا چاہیے، مردوں کے لیے ناف سے گھٹنوں تک اور عورتوں کے لیے پورا جسم، چہرے اور ہاتھوں کے علاوہ۔ تکبیر اولیٰ کے ساتھ شامل ہونا افضل ہے۔ نماز وہی مکمل ہے جس میں دل، جسم اور زبان ایک ساتھ اللہ کے سامنے جھکیں۔ ارکان اور واجبات کا لحاظ رکھنا فرض ہے۔ رکوع، سجدہ، قیام، قعدہ سب درست طریقے سے ادا کیے جائیں۔ جلدی بازی میں کی گئی نماز چوری شدہ نماز کہلائی گئی ہے۔ نماز میں کوتاہی کا انجام۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بس اس نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے جو اپنی نماز سے غافل رہتے ہیں۔ جو بندہ جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑتا ہے اس کا نام نافرمانوں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ شیطان سب سے پہلے ہمیں نماز سے غافل کرتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے جس نے نماز سنبھال لی اس نے ایمان بچا لیا۔ آؤ آج عہد کریں، ہم اپنی نماز درست طریقے سے پڑھیں گے، احکام سیکھیں گے اور دوسروں کو بھی سکھائیں گے۔ اگر آپ نے آج تک کبھی نماز کو معمولی سمجھا ہے تو آج سے اپنی زندگی کا سب سے بڑا فریضہ بنا لیں۔ جب تک سانس ہے نماز قائم رکھو، کیونکہ نماز ہی وہ کنجی ہے جو جنت کے دروازے کھولتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی نمازوں کا محافظ بنائے، تاکہ قیامت کے دن جب پہلا سوال ہو تو ہمارا جواب اللہ اکبر کے ساتھ ہو۔